برسر بکبر شاعر اعظم ملک ہندوستان استاد الشعراء مولانا عقیل الرحمن صاحب قبلہ مراد آبادی، جملہ طالبان علوم نبویہ اور میرے سامنے تشریف فرما تمام تر سنی جنتی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ ظہور نور یزدانی، نمود شان ربانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی، سبحان اللہ۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ سبحان اللہ۔ مشکل کے راستے بھی آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ بے شک سبحان اللہ۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ پوری محبت کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ نبی اور آل نبی پر پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہماری اور آپ کی شاید اس بستی کے اعتبار سے پہلی ملاقات ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن سے ابھی مولانا اویس صاحب کی دستار میں جسپور میں ملاقات ہوئی ہو۔ بے شک۔ یہ شادی کا مبارک موقع ہے اور واقعتاً یہ حافظ قرآن کی برکت ہے سبحان اللہ۔ کہ جس موقع پر لوگ نہ جانے کیسی کیسی الٹی سیدھی محفلیں سجاتے ہیں، وہیں پر آپ لوگوں نے اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل کو سجایا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ اللہ کریم اس پرفتن دور میں اتنا نیک کام کرنے کا آپ کو بڑے سا بڑا اجر عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ اور آپ نے اپنے اسٹیج پر ملک ہندوستان کا بہت عظیم شاعر، جسے دیکھ کر کے کتنے لوگوں نے نعت پڑھنا شروع کیا، سبحان اللہ۔ جس سے سیکھا سمجھا، شرف تلمذ حاصل کیا، اور آج وہ ہندوستان کے اسٹیجوں پر اپنا اچھا خاصا نام کما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بڑی شاندار آواز ہے، بڑا چھوٹا انداز، آپ نے ان کا انداز کبھی کسی سے میچ ہوتے نہیں دیکھا ہوگا۔ جی اوکے۔ اور ہم تو بڑے ہوئے ہیں ان کی نعتیں سنتے سنتے، یہ تو آج ان کی دعائیں ہیں، ان کی کرم نوازیاں ہیں کہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ ان کی اصاغر نوازی، اللہ کریم ان بڑوں کو سلامت رکھے۔ آمین اللہم آمین۔ اور مجھ سے پیشتر بڑی شاندار بلبلہ انگیز شعلہ انگیز خطاب آپ نے اپنے ہی بھائی مولانا صادق صاحب سے سماعت کیا۔ ماشاءاللہ یہ فاتح راجستھان ہے، گھر کی مرغی دال برابر ہو گیا نا، جی یہ گھر کی مرغی بکرے برابر ہے۔ عزت کرنا سیکھو اپنوں کی عزت۔ اللہ کریم ہمارے علماء کو سلامت رکھے، شاداب رکھے، سب کی عمروں میں بے پناہ برکت رحمت عطا فرمائے۔ آمین۔ وسیم بھائی، اللہ کریم اس شادی کو ثمرآور فرمائے، زوجین میں محبت و محبت پیدا فرمائے، اور دونوں خاندان میں بہترین اسلامی تعلقات کا ذریعہ بنائے۔ آمین آمین اللہم آمین یا رب العالمین۔ ذرا محبت کے ساتھ ایک بار اور پڑھ دیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
شادی کا یہ موقع ہے اور ہماری ماں بہنیں بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، بھائی بھی تشریف فرما ہیں۔ ہر مذہب میں شادی ہوتی ہے، جی کوئی بھی مذہب ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، پادری ہو، کسی بھی ریلیجیس کو ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کا پالن کرنے والا ہو، شادی ہر جگہ ہوتی ہے۔ وداؤٹ میرج لڑکا لڑکی کتنے بھی اوپن مائنڈڈ ماحول میں کیوں نہ ہو، کتنی بھی ماڈرن سوسائٹی کیوں نہ ہو، اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی بغیر شادی کے ایک ساتھ رہیں گے تو لوگ ان کو تانے، جی حق ہے حضرت، بے ان شک کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ فلم انڈسٹری چاہے وہ بالی ووڈ ہو، ٹالی ووڈ ہو، ہالی ووڈ ہو، یا کوئی سا بھی ڈپارٹمنٹ ہو، کسی بھی طریقے کی فلم انڈسٹری ہو، آج بھی آپ ان کو دیکھ لیں کہ ان سے بڑا اوپن مائنڈڈ کوئی نہیں۔ جی ان کا نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی دھرم ہے، نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی ذات ہے، کچھ نہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ لوگ بھی اگر ایک دوسرے کے ساتھ بغیر کسی رشتے کے، بغیر کسی شادی کے رہتے ہیں تو میڈیا والے سامنے سے منہ میں مائک اڑا کے پوچھتے ہیں بتاؤ تم دونوں ایک ساتھ دکھ رہے ہو، شادی کا ارادہ ہے یا کسی دوسرے ریلیشن کا ارادہ ہے؟ آخر تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھے جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ شادی ہر جگہ ہوتی ہے جی اور شادی وہ لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن قربان جاؤ مسلمانوں اپنے اسلام پر۔ تمہیں دین اتنا پیارا ملا، تمہیں نبی اتنا پیارا ملا، تمہیں کتاب اتنی پیاری ملی، اللہ کی عزت کی قسم، جو مرتبہ، جو مقام، جو شان مذہب اسلام نے شادی کو دی ہے، آج تک دنیا کے کسی مذہب نے وہ مرتبہ، وہ مقام شادی کو نہیں دیا ہے۔ اب آپ کہیں گے منظری ذرا بتا تو صحیح، ایسا کیا اچھوتا انداز ہے، ایسا کیا منفرد انداز ہے، ایسا کیا یکتا مقام ہے کہ جو مذہب اسلام نے شادی کو دیا ہے؟ تو اب ذرا سنتے چلے جائیے گا۔ آج شادی ہے ہمارے وسیم بھائی کی، کل کو وہ دولہا بنیں گے، اپنی بارات لے کر کے سسرال جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اگر وسیم بھائی نے فجر کی نماز پڑھی ہوگی تو ان کو ایک نماز کا ثواب ملے گا، اگر ظہر پڑھی ہوگی ایک ظہر کا ثواب ملے گا، اگر عصر پڑھی ہوگی ایک عصر کا ثواب ملے گا، اگر مغرب پڑھی ہوگی ایک مغرب کا ثواب ملے گا، اگر عشاء پڑھی ہوگی ایک عشاء کا ثواب ملے گا۔ اور اللہ کی قسم جیسے ہی ان کا رشتہ ہو جائے گا، جیسے یہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں گے، جیسے ہی رشتہ زوجیت میں شامل ہو جائیں گے، اللہ کی قسم نکاح ہونے کے بعد جب یہ پہلی نماز پڑھیں گے تو اس نماز کے بدلے میں ایک نماز کا نہیں بلکہ رب کعبہ 27 نمازوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک نماز ایک پڑھیں جی، اور ثواب 27 نمازوں کا ملے۔ اور آگے چلے، ذمہ دار اسٹیج علماء طلبہ سبھی بیٹھے ہیں، آپ نماز پڑھیے، یقیناً نماز پڑھنے میں بے شمار ثواب، جی بے شک، جیسی سبحان کوئی اللہ، عبادت نہیں، میچ لیس عبادت نماز۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نماز پڑھتا ہے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، جنت میں جانے کا سامان بنتا ہے۔ لیکن آپ علماء سے پوچھیں کہ سرکار نماز کا ثواب کب تک ملتا ہے؟ تو یہ علماء جواب دیں گے یقیناً نماز اہم الفرائض، یقیناً نماز اہم العبادات، لیکن جب تک آپ نماز پڑھ رہے ہیں تب تک آپ کو نماز کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، ہم سب نے روزے رکھے، جب تک ہم روزے رکھ رہے تھے تب تک روزوں کا ثواب۔ حج کرنا بڑی عبادت ہے، بڑا پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن جب تک حج کریں گے تب تک حج کا ثواب۔ زکوٰۃ دینا بڑا ثواب کا کام ہے، بہت بڑی عبادت ہے، نماز کا اہم رکن ہے زکوٰۃ، لیکن جب تک آپ نے زکوٰۃ دی ہے تب تک آپ کو زکوٰۃ کا ثواب ملے گا۔ لیکن وارِ اسلام تیری شان پہ قربان، تو نے کیا مقام و مرتبہ اتائی شادی کو فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندے مومن سرکار کا دیوانہ مستانہ نبی کے کونین کی سنت سمجھ کر کے اس نکاح کو کرتا ہے تو ادھر تو 3 مرتبہ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے کہتا ہے، اور جب تک وہ بی بی اس کے نکاح میں رہتی ہے رب کعبہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
फरमाता रहता है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह भाई। इधर 3 मर्तबा कबूल है कहा और उधर जिंदगी भर उसको सवाब ही सवाब मिलता है। बेशक सुभान अल्लाह। ये मकाम और मर्तबा है शादी का। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन ये हमारे मजहब में मुमकिन है, हमारे मजहब जैसा किसी का मजहब नहीं है, हमारे इस्लाम जैसी किसी की शान नहीं हो सकती है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज लोग शादियों में लेट करते हैं और लोग कहते हैं यार क्या करेंगे, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, है ना, कौन बिला वजह की परेशानी मोल ले। अरे अल्लाह के बंदो, मोमिन की शान ये होती है कि मोमिन हमेशा जन्नत की तैयारी करता है, मोमिन हमेशा नेकियों के लिए सोचता है। अब जरा बताओ तो सही, जिसको जिंदगी भर सवाब ही सवाब मिलता रहे, उससे आसान जन्नत में जाने का जरिया क्या हो सकता है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। यार हमने तो सिर्फ सुन्नत रसूल समझ करके निकाह कर लिया है, उसकी बरकत यह है कि रब्बे काबा ने एक नमाज के बदले में 70 नमाजों का सवाब अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। फायदे गिनाऊं शादी के? जी, शादी का सबसे बड़ा फायदा जो हटके बताने जा रहा हूं, अपने माँ बाप की बड़ी फजीलत सुनी। यकीनन माँ बाप जी बेशक, उनका कोई जवाब नहीं, दे हैव नो मैच। लेकिन अगर आप देखें शादीशुदा इंसान को तो उसका भी अल्लाह ने बड़ा मकाम रखा है। अल्लाह अकबर कबीरा। और ये औलाद जिसको हम खिलाते हैं, जिसको हम पिलाते हैं, जो हमारे आंखों की ठंडक बनती है, ये जानते हो कहाँ से मिलती है? ये भी निकाह की बरकत है। अगर निकाह ना हो तो ये औलाद भी नसीब ना हो। क्या होती है औलाद? आपने कभी देखा होगा, एक बाप सुबह का अपने घर से निकला है, मुरादाबाद या काशीपुर कमाने के लिए गया है या रामपुर मजदूरी के लिए गया है, पूरे दिल का थका हारा बाप है, वो तमाम बदन तमाम थकानों से चूर चूर है, जिस्म का हर पुर्जा थकन की गवाही दे रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन ऐसे आलम में इसका छोटा सा बच्चा अपने नन्हे कदमों से दौड़ता हुआ बाप की तरफ चला जाए, पापा पापा कहता हुआ, अब्बू अब्बू कहता हुआ अपने बाप के सीने से चिमट जाए। अल्लाह की कसम, बाप के दिल से पूछना, बाप कहता है ओ यार मैं ऐसी 1000 मेहनतें करने तैयार हूँ, इसलिए कि जब मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे सीने से लग जाते हैं, मैं जिंदगी भर की थकान भूल जाता हूँ। सुभान अल्लाह, बेशक। बैठे मेरे सामने औलाद वाले, जी जी, बात सच है तो मेरी बात का जवाब दे। हक है बिल्कुल हजरत। थका हारा है बाप, इधर औलाद सीने से लग जाए, बेटा बट कमरे से बाहर पापा कहता हुआ आ जाए, बाप अपनी औलाद को देखते ही दिन भर की थकान भूल जाता है। अल्लाह, बेशक। कहां से मिलती है ये औलाद? ये औलाद निकाह की बरकत है। बेशक। और सुने, माँ बाप, मैंने बताया कि लाजवाब, वो किसी ने कहा था ना, बड़ा प्यारा शेर है कि माँ बाप का माँ बाप से प्यारा नाम क्या होगा, उनकी खिदमत से बढ़कर काम क्या होगा। जिस माँ के कदमों के तले जन्नत है, फिर सोचो उसके सर का मकाम क्या होगा। माँ बाप तो माँ बाप है, बड़ी फजीलतें आपने माँ बाप की सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो औलाद निकाह के जरिए से हम तक पहुँची है, ये औलाद कितनी अजीम नेमत है। एक इंसान है, लाखों करोड़ों का मालिक है, अरबों खरबों का मालिक है, जमीनों जायदाद है, दौलतो हशमत है, चाहो हशमत है, रुतबा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी घर में दिल नहीं लगता, फिर भी बेचैन सा रहता है, फिर भी बेकरार से रहता है। हमने पूछा भाई परेशान क्यों हो? तुम्हारे पास दौलत की कमी नहीं है, इज्जत की कमी नहीं है, शोहरत की कमी नहीं है, आखिर तुम्हारे परेशान होने की वजह क्या है? आखिर घर में आते ही उदास क्यों हो जाते हो? तो वो बाप जवाब देता है, मेरे पास पैसा जरूर है, मेरे पास दौलत जरूर है, लेकिन मेरे पास औलाद नहीं है। मेरे पास कोई ऐसा नहीं जो मुझे अब्बू कह दे, मेरे पास कोई ऐसा नहीं जो प्यार से आकर के मेरे गले से चिमट जाए,
گھر آتا ہوں گھر کو اکیلا دیکھ کر کے مایوس ہو جاتا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ لیکن آپ نے وہیں پر دیکھا ہوگا ایک پیپل کا پیڑ ہے کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے پینے کے لیے پانی نہیں ہے رہنے کے لیے مکان نہیں ہے پھر بھی انسان بڑا خوش ہے پھر بھی بڑی مستی میں زندگی گزار رہا ہے ہم نے پوچھا بھائی تیرے پاس دولت نہیں تیرے پاس شہرت نہیں تیرے پاس پیسہ نہیں آخر اتنا خوش کیوں ہے تو وہ انسان جواب دیتا ہے میری خوشی کا راز پوچھنے والوں مجھ سے مت پوچھو میرے بچوں کے چہرے دیکھو اے میرے بچے ہیں ان کا مسکراتا ہوا چہرہ ہے جو مجھے کبھی اداس نہیں ہونے دیتا سبحان اللہ بے شک سبحان پیپل اللہ کے پیڑ کے نیچے زندگی گزار دی جی ہنسی خوشی رہا مست رہا وجہ اولاد ایسی نہیں بے شک لوگوں نے لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ خرچ کر دیے بس کہیں سے اولاد مل جائے بے شک لیکن یہ شادی کی برکت ہے جی کہ اللہ کریم اولاد جیسی نعمت عطا فرماتا ہے اور آج ہم لوگ کہتے ہیں ہم کما رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اولاد کے لیے یقیناً کر رہے ہیں آپ کا بڑا احسان ہے ہم تو کبھی احسان ماں باپ کا چکا نہیں سکتے لیکن ماں باپ آپ بھی سنو آپ پر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے اگر کسی کے پاس اولاد ہو وہ کتنا خوش بخت ہے کتنا لائق مبارکباد ہے تاریخ میں ایک بہت مشہور نام ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم محدث ہے کہ جن کے بارے میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاکھوں اربوں خربوں جن کے فالوورز ہیں جن کی لوگ اتباع کرتے ہیں جن کے بتائے وہ اصول و قوانین کی روشنی میں لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ جن کے تقوی کا عالم یہ ہے کوفے میں ایک بکری چوری ہو گئی 6 مہینے تک حضرت امام اعظم نے بکری کا گوشت نہیں کھایا صرف اس ڈر سے کہیں چوری کا گوشت میرے سامنے نہ آ جائے سبحان اللہ کتنے متقی ہوں گے وہ جی راستے میں چلتے چلتے آپ کے چپل سے کیچڑ اٹھی ایک شخص کی دیوار پہ جا کے لگ گئی آپ دور جا کر کے پانی لائے اس دور میں پانی ملنا آسان نہیں ہوتا تھا دور جا کر کے پانی لائے اور پانی لا کر کے آپ نے دیوار کو صاف کیا کسی نے پوچھا حضور اتنا زیادہ گارا تو تھا نہیں کہ اس کو آپ اتنی مشقت سے پانی لائیں اور لا کر کے اس کو صاف کریں آپ نے ارشاد فرمایا مجھے ڈر ہے قیامت کے دن میں اسی کی وجہ سے پکڑا نہ جاؤں سبحان اللہ اللہ اکبر آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہمیں تو 100 روپے کی تھیلی مل جائے چاہے جیسے جی کون ذبح کر رہا کون نہیں کر رہا کیسا آیا کیسا ہمیں کوئی مطلب میرے بھائی کی ترقی نہیں ہونی چاہیے وہ لوگ تو دیوار اس لیے دھوتے تھے کہیں پکڑا نہ جائے اور آج ہم اپنے بھائی کو زبردستی مخبری کر کر کے پکڑواتے ہیں لوگوں اللہ سے ڈرو کبھی کبھی حالات کو پہچان لیا کرو دشمن کی ننگی تلوار تمہاری گردن پر لٹکی ہوئی ہے کب چل جائے اور کب کیا چل جائے روز چل رہی ہے بس آج اس کا نمبر ہے کل کو میرا نمبر آنے والا ہے ہم سب کسائی کے اس پنجرے کی طرح ہیں جس میں صبح کو بھر کے وہ مرغا لاتا ہے اور شام تک ہوتے ہوتے ایک ایک کو حلال کر کے پورا پنجرہ خالی کر دیتا ہے نمبر آنے والا ہے ہمارا بھی علامہ اقبال نے آج سے 100 سال پہلے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان